اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے آخرت کا بیان، اس کی پچھلی کڑی میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے قیامت جو برپا ہوگی اس کی شروعات جو ہے وہ سور پھونکنے سے شروع ہوگی۔ 2 سور پھونکے جائیں گے اور پھر جب وہ سارا مرحلہ پار کر کے جب انسان حشر کے میدان میں پہنچے گا اور اس کی مصیبتیں اور اس کی سختیاں اس قدر ہوگی کہ اس سے نجات پانے کے لیے لوگ جہنم میں بھیج دیا جائے، یہ دعا مانگنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ انہیں وہ مصیبت اس قدر سخت لگے گی کہ ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ جہنم جو ہے شاید اس سے آسان ہے، اس لیے وہ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے، لیکن اس مصیبت سے بچا لے۔ تو یہ میدان حشر میں جو طویل مدت تک ٹھہرنا اور وہاں کے بھوک اور پیاس اور وہاں کی شدید گرمی اور پھر وہاں کے بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر پھر کیا کریں گے، آج انشاءاللہ ہم لوگ اس پر گفتگو کریں گے۔ جب لوگ بہت پریشان اور مصیبت میں ہوں گے تو اس وقت جب تنگ آ کر کے وہ لوگ سارے لوگ جو ہیں اپنے انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار کریں گے۔ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش کریں گے۔ اسے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ہوگا یہ کہ جب لوگ لاچار ہو جائیں گے پھر آدم علیہ السلام کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت میں جگہ دی، آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب جلد شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام جب ان کو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو انہوں نے ان سے وہ نافرمانی ہوئی تھی، اس کو یاد کر کے ایک نافرمانی وہ یاد کر کے وہ اللہ سے اس قدر خوف کھاتے ہوں گے اس وقت کہ وہ انکار کریں گے کہ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری سفارش لے کر نہیں جا سکتا ہوں، میں تو خود گنہگار ہوں، میں نے خود اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور تم ایسا کرو کہ تم لوگ جو ہو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا جو ہے وہ بیان کریں گے کہ ہماری حالت جو ہے بہت بری ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، آپ سفارش کریے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا، تو میں نے بھی دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ یعنی ان کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی اپنے اس بات پہ ندامت ہوئی کہ میں نے بد دعا کی اور وہ میری قوم جو ہے وہ ہلاک ہوئی، تو آج میں سفارش کے لائق نہیں ہوں، میں نہیں جا سکتا، اور مجھے اپنی ہی جان کی فکر پڑی ہے، تو سفارش نہیں کر سکتے ہیں تم لوگوں کی، تو ایسے کرو کہ تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ تو لوگ پھر کیا کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں،
آپ اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، کس قدر ہم لوگ پریشان ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا رب بہت ہی ناراض ہے، بہت ہی غصے میں ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، نہ کبھی ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، یعنی آج مجھے اپنی ہی فکر ہے، ہم تمہاری سفارش کرنے کیا جائیں گے۔ میں نے 3 جھوٹ کہا تھا، کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھنا ہو جائے ہماری، اس لیے تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم لوگوں پر جو ہے آپ ہم لوگوں کی حالت دیکھیے اور اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب شروع کریں، لیکن اور آپ جو ہیں آپ کو فضیلت دی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حالت، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو میرا رب اس قدر غصے میں، وہی بات دہرائیں گے کہ اور مجھ سے بھی تو ایک غلطی ہوئی تھی، میں نے تو ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا جس کی وجہ مجھے بھی آج اپنی فکر ہے، اس لیے میں نہیں سفارش کر سکتا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی ہر نبی کو اپنی فکر ہے، اپنی ایک غلطی اور کوتاہی کی فکر ہے، اور پھر اس کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی فرمائیں گے کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی غضبناک ہے، تم لوگ ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین، خاتم الانبیاء کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ تو اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، ہم اپنے رب کے حضور سفارش کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری سفارش کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ شروع کرے، حساب کتاب کا آغاز فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں، آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمودہ پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، قبول کی جائے گی، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمودہ سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالی فرشتوں کی مائیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے، اور یہ شفاعت کبریٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جب پہنچیں گے وہیں سجدہ کریں گے، سدرۃ المنتہا تو وہیں ہے، اس کے نیچے ہی تو اللہ تعالیٰ کی جو وہاں جا کر کے حمد و ثنا کریں گے۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کے خازن جو ہوں گے دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھیں گے کہ کون ہے، تو میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن کہے گا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، تو وہ دروازہ کھولے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہنچیں گے وہاں تک، مقام محمودہ تک جو عرش الہی کے نیچے ہے، وہاں تک پہنچیں گے، اور پھر وہاں جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ کریں گے۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو وہ بلا حساب اور عذاب جو ہے دے کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 آدمی جنت میں داخل فرمائے گا، اور 3 لپ بھرے ہوئے میرے رب کے اور بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اس طرح سے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اسی کو جو ہے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئیں گے تو فرشتے زمین کے دروازے کے نزدیک جو ہے سورہ فجر میں آتا ہے کہ کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے۔ پھر سورہ جو ہے الحاقہ میں آتا ہے کہ 8 فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان حشر میں نزول فرمائیں گے تو 8 فرشتے جو ہوں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش تھام کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس کا ذکر الحاقہ میں ملتا ہے۔ اب وہاں جو ہے اب کیا ہوگا کہ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ اب عدالت لگے گی، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا، سب کو بلایا جائے گا گواہی کے لیے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں سے ان کے نامہ اعمال جو ہے وہ تقسیم کریں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور کفار مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامہ پہ نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا جو ایک ریکیپ ہو جائے گا، اس نے زندگی بھر جو بھی کیا ہوگا، چھوٹے بڑے جتنے جیسے بھی اس کے سارے اعمال ہوں گے سب اس کو نظر آ جائے گا، سب وہ دیکھ لے گا، جان لے گا۔ جو وہ بھول چکا تھا یعنی بھورے بسرے جو پاسٹ میں ہوا تھا ساری کچھ جو ہے اس کو جو یاد آ جائے گا، ساری چیز اس کو پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان کے جو چہرے ہوں گے وہ روشن ہوں گے اس کو دیکھ کر کے چہرے، اور کچھ اور روشن بھی جو ہوں گے ان کے چہرے روشن بھی ہوں گے اور ایک دم کھل جائیں گے خوشی سے، اور اپنا اعمال نامہ جو ہے وہ دوسروں کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ لوگوں آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ یعنی جو چیز اچھی ہوتی ہے، جب کسی کو کوئی گفٹ ملتا ہے اور کوئی اچھی چیز کسی کو ملتی ہے تو لوگ خوش ہو کر پھر کسی کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے، یہ چیز ملی ہے، یہ چیز ملی ہے۔ تو اسی طرح سے وہاں میدان حشر میں جب اعمال نامہ مومن کو ملے گا، ایمان والوں کو ملے گا، داہنے ہاتھ سے ملے گا، سیدھے ہاتھ سے ملے گا، تو اتنے خوش ہوں گے، اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے اور اتنے خوش ہوں گے کہ وہ جو ہے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو۔ اسی طرح سے کفار اور مشرکین کے چہرے جو ہیں ایک دم سے سیاہ ہو جائیں گے، اور بلکہ اور بھی جو کہا جاتا ہے سخت ہو جائے گا، اور ذلت اور ان کے چہرے پر چھا جائے گا، اور حسرت اور ندامت، پچھتاوا ہوگا ان کو، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے کہ کاش کہ یہ اعمال نامہ جو ہے نہ دیا جاتا، یہ کتاب جو ہے کہ کاش میں اپنا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، اور پھر کاش کہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو اندر آئے گی، اور وہ ایسا ہی التجا کریں گے، ایسا ہی ذکر کریں گے وہاں، اور کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب اعمال نامہ ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اور یہی ہم لوگ ہر جمعہ کو سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے ہماری کمبختی، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہیں ہے، یعنی ساری چیز اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ ساری چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اب وہاں جو گواہی کے لیے بلایا جائے گا
اس کے اس میں ہم لوگ دیتے ہیں کہ میدان حشر میں جو لوگ بلایا جائے گا تو گواہی کون کون دیں گے اور کون کون سی چیز دے گی اور اس کا ذکر کہاں ہے، اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں یعنی دوسری امتوں پر کے بارے میں گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دے، یعنی دیگر امتوں جو دوسری امتیں ہوں گی تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے، جس کے متعلق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء میں بھی کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کیا ہے اس قرآن میں۔ تو جو امتیں اپنی انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے ان انبیاء کے حق میں بھی امت محمدیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ان کے علماء جو ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اجازت دے گا وہ گواہی دیں گے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا، وہ عرض کریں گے اے میرے رب میں حاضر ہوں آپ کا حکم بجا لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تو نے میرا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ پہنچایا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں نوح علیہ السلام نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ تو امت کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، یعنی امت جھٹلائے گی یہ تو کوئی ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر نوح علیہ السلام سے پھر پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ میں سے جو گواہی دیں گے ان کو بلایا جائے گا اور ان سے گواہی لی جائے گی، تو جو گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بلائیں گے گواہی کے لیے وہ گواہی دے گا کہ پہنچایا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، جو یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے 143، جو اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول تمہارے گواہ ہوں گے۔ تو یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ بیان ہوا کہ رسول پھر تمہارے اوپر گواہ ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء جو اپنی عدالت میں سب کو گواہی کے لیے بلائیں گے، اس کی دلیل ہمیں سورہ زمر میں ملتی ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، نامہ اعمال لایا جائے گا، انبیاء اور شہداء بھی آئیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انفطار میں فرماتے ہیں اور کہ بے شک تمہارے اوپر جو ہے وہ نگران مقرر ہیں جو عزت والے ہیں اور اعمال لکھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اسے وہ جانتے بھی ہیں، یعنی فرشتے جو جانتے ہیں۔ سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے 2 کاتب ہر چیز ضبط کر رہے ہیں، یعنی لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، کوئی لفظ بھی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو، یعنی فرشتے ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ ایک لفظ بھی انسان نکالتا ہے تو اس کو وہ لکھ لیتے ہیں اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ اعمال نامہ جو فرشتے تیار کر رہے ہیں، یہ جو رجسٹر ریڈی ہو رہا ہے، جو فرشتے لکھ رہے ہیں، چھوٹے بڑے ہر لفظ ہر اعمال کو جو درج کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے،
وہ گواہی کے طور پہ قیامت کے روز پیش کیا جائے گا، دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے تمہارے اعمال، اچھے برے چھوٹے بڑے سارے اعمال تمہارے، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہیں۔ اب جو بھی بھولا بسرا جو بھی ہوگا سارا کچھ انسان کے سامنے آ جائے گا اور یہ گواہ بنے گا۔ اسی طرح سے انسان کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے سارے جو اعضاء ہیں وہ بھی اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور اس کی دلیل ہے سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سارے کافر پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے، اور کافر اس میں پوچھے گا بھی، اپنے اسکن سے اپنی کھال سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کھال جو جواب دے گا کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت بخشی ہے، ہم نے بولنے کی قوت بخشی ہے۔ تو اس طرح سے کھال جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دیا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ان کے جو ہے بات کریں گے، ان کے پیر جو ہے ان کی گواہی دیں گے، یعنی ہاتھ پیر اسکن سب کچھ گواہی دے گا۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرموں کو اپنی زبانوں، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں سے ہی ان کی جو ہے اعمال کی ان کے گواہی ملے گی۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ اعضاء جو ہیں انسان کے وہ گواہی دیں گے۔ اس کے متعلق مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور ہم سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے کی اپنے رب سے ہونے والی گفتگو پر مجھے ہنسی آئی ہے۔ انسان کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی تیرا وعدہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو وہی انسان جو ہے قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں کیوں نہیں۔ انسان کہے گا میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے، یعنی کسی کی گواہی جو ہے گوارا نہیں کرے گا، انسان کہے گا کہ مجھے دوسرے کی گواہی جو ہم نہیں اس کو جائز سمجھ رہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا آج تیری ذات کی گواہی ہی تیرے لیے کافی ہے، اور کرامن کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی۔ یعنی انسان جو ہے کہے گا کہ کسی اور کی گواہی ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے، جائز نہیں سمجھیں گے اس کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر تمہارے لیے تمہاری ہی گواہی جو ہے کافی ہے۔ کرامن کاتبین جو معزز فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ تم کو دکھائے جائے گے، تو تمہاری تو گواہی ہے، تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اور پھر کیا کیا جائے گا کہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ بولو۔ چنانچہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے اور ان کے بعد انسان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ دوری اور ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں تو تمہاری خاطر ہی جھگڑا کر رہا تھا کہ تم جہنم سے بچ سکو۔ اللہ اکبر! کیا فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کہے گا کہ ہم دوسرے کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے دیکھو تمہاری گواہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک تو اعمال نامہ اس کو دکھایا جائے گا، اس کے بعد تمہاری یہ گواہی کہ اس کے ہی جسم کے اعضاء سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ مہر لگائیں گے منہ پہ اور پھر جسم کے اعضاء کو کہیں گے کہ بولو، اور جب سارا اعضاء جو ہے وہ صحیح گواہی دے گا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے منہ کے مہر کو ہٹا دیں گے، تب پھر وہ اپنے اعضاء سے جھگڑے گا اور کہے گا کہ میں تو اس لیے جھگڑا کر رہا تھا کہ تمہیں کو تو بچا سکیں گے جہنم سے، تم کو جہنم سے بچا سکیں اس لیے تو ہم ایسا کر رہے تھے، تم نے گواہی دے دی، سارا کچھ صحیح بتا دیا۔
اور احمد اور طبرانی کے روایت میں آتا ہے کہ اعضاء میں سب سے پہلے جو ہے بائیں ران جو ہے وہ گواہی دے گا انسان کا۔ اسی طرح سے اذان دینے والے شخص کے لیے گواہی جو ہوگی وہ کون دے گا؟ وہ جو اذان سننے والا شخص ہوگا، اور جن و انس، حجر شجر جو بھی آواز سنتا ہے وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں جن پر تسبیحات شمار کی جاتی ہیں، یعنی تسبیحات جو انگلی پہ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی قیامت کے روز گواہی دے گی۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیاں پر گنا کرو۔ اس کے متعلق جو حدیث آتی ہے ابو داؤد کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیاں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی۔ یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا اور نہ رحمت سے محروم ہی رہ جانا۔ تو یہ جو ہے حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے اس میں کہ انگلیوں پر تسبیح ایک تو پڑھنے کی تاکید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ اس وجہ سے کہ اسے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، تو یہ پھر جب اس کو بلوایا جائے گا تو یہ بولے گی، تو اس لیے گواہ بن کے آئے گی، تو انگلی پہ ہی تسبیحات پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اچھا، سجدہ کی جگہ جو ہے قیامت کے روز گواہی دے گا، جہاں پر انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ کی جگہ جو ہے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اسی طرح سے زمین کا ٹکڑا یا خطہ بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دے گا، یعنی زمین کے جس ٹکڑے پر جہاں بھی انسان جو ہے جو بھی کام کرتا ہے تو وہ اس کی خبر دیتا ہے، خبر دے گا، یعنی کہ گواہی دے گا۔ زمین کی گواہی کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ قیامت کے روز کہے گی کہ اللہ یہ فلاں فلاں شخص جو ہے اس وقت کہ یہ شخص جو ہے میرے اس زمین کے اس حصے پر اس دن اس وقت پہ یہ عمل اس نے کیا تھا۔ تو اس طرح سے زمین جو ہے وہ گواہی دے گی۔ زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بولنے کی قوت بخشیں گے اور پھر وہ خبر دے گی، یعنی گواہی دے گی۔ اسی طرح سے حجر اسود کے بارے میں جاتا ہے قیامت کے روز جو ہے وہ بھی گواہی دے گی۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوں گی جس سے بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اس طرح سے حجر اسود بھی جو ہے وہ بھی قیامت کے روز گواہی دے گا۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ جب عدالت لگے گی تو سفارش ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سفارش کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اسی شخص کے لیے فرمائیں گے جو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رہے گا۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھ لینا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی یہ واضح دلیل ہے اس کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے جلدی کی اور دنیا میں ہی وہ مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ میری یہ سفارش ہر اس آدمی کو پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی، جو سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ کن کے حق میں کریں گے، کن کے لیے کریں گے؟ جو ان حق پہ ہوگا، یعنی کہ شرک سے پاک ہوگا، اس کے لیے ہی کریں گے۔ اور یہ سفارش جو جتنے بارے میں ہم لوگوں نے جانا، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی، نہ تو نبی، نہ ولی، نہ شہید، نہ کوئی بھی جو ہے وہ سفارش کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ سفارش کی جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کے لیے آئے گا۔ اب یہ جو سفارش ہوگی اس میں جو
یہ بھی ہے کہ روزہ اور قرآن بھی سفارش کرے گی، روزہ اور قرآن بھی سفارش کرے گی۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بھی قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، اس لیے آج اس کے بارے میں میری سفارش جو ہے قبول فرما لیجئے۔ قرآن کہے گا اسی طرح سے کہ اے میرے رب، میں نے اسے اپنے بندے کو رات کے قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کیجیے۔ تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورۃ الملک کے بارے میں بھی اسی طرح سے کی حدیث آتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سفارش کے لیے آئیں گی کہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو قیامت کے روز اس طرح بلایا جائے گا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران روشنی کی شکل میں ان کے آگے آگے ہوں گی، گویا کہ دو بادل ہیں، ایسا لگے گا کہ جیسے دو بادل ہے یا سایہ ہے، اور سائبان کی طرح سے آئیں گی، روشنی اور چمکدار ہوں گی، اور صف بستہ پرندوں کے دو قطار ہوں گے، اس طرح سے ایسا لگے گا۔ یہ ساری کیفیت بتائی گئی ہے، اور پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور یہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی کہ سورۃ الملک پڑھنے والوں کے لیے سورۃ الملک یعنی قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گی۔ یہ صورت جو ہے نیک اولاد بھی والدین کے لیے سفارش کرے گی۔ اس کے متعلق احمد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بچوں سے جب کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو بچے عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں داخل نہیں ہوتے ہم بھی داخل نہیں ہوں گے۔ پھر ان کے والدین کو بلایا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس سے کہیں گے بچوں سے کہ یہ ان کو جنت میں جانے سے روکنے کی ایک وجہ ہے۔ تو اولاد لیکن کچھ نہ سنے گی، پھر کہے گی کہ اے رب، ہمارے باپ اور ہماری مائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا، تم بھی اور تمہارے ماں باپ بھی داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے نیک اولاد بھی اللہ اپنے اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو بھی چاہے گا اور جس کے لیے حکم کرے گا اور جتنا حکم کرے گا وہ سفارش کریں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے میدان حشر میں ان سفارش کے لیے لوگ پہلے سارے نبیوں کو بلائیں گے، اور نبیوں کے بعد پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی، ان کی سفارش جو ہے جب قبول ہو جائے گی، حساب کتاب جب عدالت لگ جائے گا، تو جب عدالت لگ جائے گا تو پھر گواہ جو ہے وہ بنایا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سارے لوگ گواہی دیں گے۔ اور جب پھر انسان گواہی کے ماننے سے انکار کرے گا کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اعمال نامے کو اس کے اعضاء سے ہی اور اس کے اعمال نامے سے ہی اس کی گواہی جو ہے وہ تیار کر دیں گے، اور سب کچھ صاف صاف ظاہر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا یاد کرنا بھی جو ہے وہ گواہی کے لیے تیاری کرنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ بھی گواہی دے گی۔ اور اسی طرح سے آج ہم لوگوں نے یہ حشر کے میدان میں جو عدالت لگے گی اس کے بارے میں آج ہم لوگوں نے علم حاصل کیا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم لوگ جو وہاں سوال جواب کا جو معاملہ ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ آج بس اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔